آج کل پورے ملک میں دینی مدارس و جامعات کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک الحمدللہ ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ ان اجتماعات میں شریک ہو رہے ہیں، اور ان اجتماعات کا ایک بڑا اہم مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سے دورہ حدیث سے، تخصص سے، درجات قرآنیہ سے، درجات قراءات سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی دستار بندی ہو، ان کے سروں پر رومال رکھے جائیں، اور ان میں ان کا آخری سبق اس میں ہو جائے۔ تو ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ان عزیز طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا، اور دوسرا بڑا مقصد ان اجتماعات کا یہ ہوتا ہے کہ آنے اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی شوق پیدا ہو علم دین کے حاصل کرنے کا، اور اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ، قاری اور عالم بنانے کا۔ یہ اس لیے اجتماع ہوتا ہے کہ اس اجتماع کی برکت سے آپ بھی ارادے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، قرآن کا قاری بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ میری مجمع سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو وکیل بنائیں، سائنسدان بنائیں، آپ ان کو افسر بنائیں، آپ ان کو انجینئر بنائیں، لیکن کم از کم ہر ماں باپ یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے ایک بچے کو کم از کم قرآن کا حافظ، قاری اور دین کا عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد تیار کرو، اپنے بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بناؤ، یہی تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہاری دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اس اجتماعات کا ایک مقصد ان کی حوصلہ افزائی، دوسرا مقصد آپ حضرات کو شوق دلانا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بنائیں، اور تیسرا مقصد ان اجتماعات کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بلا کر اپنا ایک فرض ادا کرتے ہیں، اور وہ فرض ہے دین کا پیغام پہنچانے کا، دعوت کا، تبلیغ کا۔ میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال جالندھر میں بھی اور پھر ملتان میں بھی 3 دن کا جلسہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے اہل علم اور اکابر اور اہل اللہ اور اہل دل کو بلایا کرتے تھے، تو فرماتے تھے یہ ہم اس لیے اجتماع کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہر عالم کے پاس جا نہیں سکتے، ان کی زیارت کر نہیں سکتے، ان کا بیان سن نہیں سکتے، یہ کہاں جائیں گے، ان کے پاس کہاں وقت ہوگا۔ ہم سال میں ایک مرتبہ ان اکابر کو بلا لیتے ہیں، اور لوگوں کو بلا کر ان کی زیارت بھی کراتے ہیں، اور ان سے ان کے بیانات بھی سنوا دیتے ہیں، اور جن کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کی تو خدمت یہ کی کہ بچوں کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین پڑھایا، مگر جن کے بچے ہمارے مدرسوں میں نہیں پڑھتے وہ ہمارے مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، مدرسوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مدرسوں کے خیر خواہ ہیں، ان کی ہم خدمت کیسے کریں؟ تو سال میں ایک مرتبہ ان کو بلا کر قرآن و حدیث علماء سے سنوا کر دین کا پیغام پہنچا کر ہم ان کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ہم اجتماع کرتے ہیں۔ اور ایک مقصد ہوتا ہے آپ کو اپنی پیداوار دکھانا، آپ کے اطمینان میں اضافہ کرنا کہ آپ نے ہمیں زکوٰۃ دی، آپ نے ہمیں صدقہ دیا، آپ نے ہمیں چندہ دیا، آپ نے ہمیں عطیات دیے، ہم نے آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کیا، ہم نے آپ کے پیسوں کی کرپشن نہیں کی، ہم نے آپ کے پیسوں میں کوئی غبن نہیں کیا، ہم نے آپ کے پیسوں سے کوئی خرد برد نہیں کی، ہم نے آپ کے پیسوں سے اپنے کوئی محلات نہیں بنائے، ہم نے آپ کے پیسوں سے اپنے کوئی پلازے کھڑے نہیں کیے، ہم نے آپ کے پیسوں سے کوئی کمرشل سینٹر نہیں بنائے، ہم نے آپ کے پیسوں سے کوئی دنیا کے کاروبار نہیں کیے، بلکہ آپ کے پیسوں سے ہم نے قرآن کے حافظ، قاری اور دین کے عالم تیار کر کے آپ نے ہمیں لاکھ روپے دیا،
1000 रुपए दिया, आपने हमें चंदा दिया, ज़कात दी, सदका दिया, उशर दिया, हमने जवाब में आपको कुरान का हाफिज, कारी और दीन का आलिम दिया है। ये पैदावार है हमारी। हर फैक्ट्री कारखाने वाला साल के बाद अपनी पैदावार बताता है, हम भी अपनी पैदावार आपको बताते हैं।